اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 10۔ سورہ نحل کل آپ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ سورہ نحل میں زیادہ تر جو موضوع ہے اس کا وہ توحید اور شرک کی نفی کی گئی ہے، اس میں شرک کی تردید کا بیان ہے۔ اس میں کل کی جو آیات تھی اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی۔ انسان کی تخلیق پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے رکھی۔ جانوروں میں طرح طرح کا فائدہ ہے انسان کا، اس سے دودھ بھی حاصل کرتا ہے، اس سے گوشت بھی حاصل کرتا ہے، اس کی جو اون اس سے حاصل ہوتا ہے، اس میں اس سے کھال جو حاصل ہوتی ہے اپنی سردیوں میں اپنی گرمی کے سامان، اس کی زیب و زینت بھی ہے اس کے لیے۔ اور یہی جانور جو ہے اس کے ذریعے وہ اپنے ساز و سامان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں یہ بھی توحیدی کے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا اور یہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے آسمان سے بارش کے ذریعے پانی برساتا ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ جس علاقے میں جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کی مقدار پر وہاں پر پانی دیتا ہے۔ اور یہ وہ پانی ہے اس کے لیے آج بھی سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پہ کہاں پہ پانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پر پانی ہوگا وہاں زندگی کا ثبوت ہوگا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب انداز سے بنایا ہے، اس میں پانی رکھا، اور یہ پانی ہی انسانی حیات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ انعام کو اس کو گنواتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو پانی ہمیں فراہم کیا اور وافر مقدار میں کیا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کیا آپ نے۔ اور پھر یہ پانی جب زمین میں جاتا ہے تو زمین سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعامات اور چیزیں اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہی زمین ہے، پانی بھی ایک رنگ کا ہے، زمین بھی ایک قدر کی ہے، لیکن جب اس سے چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تو وہ بے شمار رنگوں میں ہے، بے شمار ذائقوں میں ہے، بے شمار شکلوں کے اندر ہے۔ وہ کتنی عجیب اللہ کی تخلیق ہے۔ ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والاعناب، اس میں زیتون ہے، کھجوریں ہیں، آم ہے، سیب ہے، ہزاروں قسم کے فروٹ ہیں، ہزاروں قسم کی سبزیاں ہیں، رنگ برنگی مختلف قسم کی، ذائقے بھی الگ اور شکلیں بھی الگ، صورتیں بھی الگ، اور اتنی عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے پیدا کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ غور و فکر کر لیں، تھوڑا توجہ کرو، تھوڑا سوچو صحیح، یہ چیزیں میں جو پیدا کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دن رات کا نظام رکھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مشینری پیدا کی، اس کو ہر جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کچھ وقت آرام کو ملنے چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سکون دینے کے لیے رات کو لے آئے۔ اگر وہ چاہتے تو زمین کو ساکن کر کے، سورج کو اپنی جگہ پہ ساکن کر کے ایک ہی وقت زمین پہ رکھ دیتے، لیکن نہیں، سورج کو زمین کو یوں گھما دیا، کہا کہ اسے دن اور رات کا نظام پیدا ہو تاکہ یہ آرام کرے، سکون حاصل کرے۔ دن اور رات کو مسخر کر دیا، سورج کی اور چاند کی، پھر زمین کی، ان گردشوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے لگا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اندر تیر رہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں آتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو مسخر کر دیا، آسمان کا نظام سارا۔ پھر زمین میں آپ دیکھیں کہ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوان، زمین میں جو اجناس اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی چاول دیکھیں، باجرہ دیکھیں، گندم دیکھیں، اس میں مختلف چیزیں، ہر ایک کے پہ ذائقے، گندم کی اقسام پہ، چاول کی اقسام پہ بے شمار اتنے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے بندہ عاجز سوچ گیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کیسے کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ
زمین میں رہتے ہیں، یہاں پر زمین میں سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ پانی، جس کے ذریعے آپ سفر کرتے ہو کشتیوں میں، آپ پانی سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو مچھلی کی صورت میں، تجارت بھی اس سے ہوتی ہے۔ اب دنیا نے اتنی ترقی کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہوا میں انسان اڑ رہا ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی سمندری راستہ یہ سب سے آسان اور سستا پڑتا ہے بندے کو۔ سمندر میں جو کشتیاں، جو بحری جہاز نقل و حمل سامان آگے پیچھے منتقل کرتے ہیں، سب سے سستا ذریعہ آج بھی ہے۔ آج بھی مختلف ملک کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سمندر کے گراز سے قریب لگ جائے۔ اب چائنا جو سی پیک کا منصوبہ بنا رہا ہے گوادر تک، تو وہ یہی چیز ہے کہ وہ اس بندرگاہ تک پہنچ جائے، اس کے ذریعے آگے دنیا کے 80 اور 100 ملکوں کے ساتھ اپنی تجارت کو جو ہے وہ وسیع کر لے اس کو مزید۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ جو اتنی بڑی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو بے حد اندازے سے، کائنات میں کوئی چیز فالتو نہیں، یہاں کا ایک پتہ بھی فالتو نہیں، اور اس کا علم بھی اتنا یقینی اور پختہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی تخلیق سے باہر نہیں ہے، چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ خود اندازے سے پیدا کر رہے ہیں۔ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین میں فالتو نہیں آتا، یہ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے۔ بارش نہ ہو تو انسان اف کرتا ہے، زیادہ ہو جائے پھر بھی اف کرتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری تخلیق کو کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا وہ ذات جو اس ساری کائنات کو اتنے منظم، مربوط اور بہترین انداز سے پیدا کر کے اس کو چلا رہا ہے، آیا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے ایک مچھر، ایک مکھی کا پر تک پیدا نہیں کیا، تم ان دونوں کو کیسے برابر کرتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر رہے ہو ان دونوں کو؟ تم چاہتے ہو کہ تم اس انسان کو سجدہ کرو جس نے کبھی مکھی بھی پیدا نہیں کی، اور جو ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، وہ ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں تم ڈال رہے ہو؟ تمہارے عقل نہیں ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو اس ایسے ساری تخلیق ذکر کرنے کے بعد جب اللہ آخر میں نچوڑ نکالتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں برابر ہی نہیں ہے، تمہاری عقل کے کیا ہو گیا کہ تم دونوں اللہ کے ساتھ برابری کر رہے ہو، ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو کہ جی اللہ بھی ہے کائنات میں تو یہ بھی ہے کائنات میں، ان کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اختیار کسی کو بھی نہیں دیے، سارے اختیارات اپنے پاس رکھے، ساری چیزوں کے خزانے اپنے پاس ہیں، نہ کوئی کمی آتی، نہ کوئی طاقت میں کمی ہے، جو مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے، جو حل کروانا ہے اسی سے حل کروانا ہے۔ یہ سارے توحید کا نچوڑ و خلاصہ یہی ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو آپ پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھتے رہے آگے بھی پڑھیں گے، مشرکین مکہ جو تھے ابو جہل وغیرہ، وہ قطعاً اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان میں اللہ ہے ہی نہیں ہے، اس کائنات میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ 20ویں سپارے کی ابھی آئے گا آگے، وہاں پر بار بار اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ وہ صرف ہی اور بھی کا جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور سپر پاور اور کوئی پاور ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ جو ہم نے بت بنائے وہ یہ بھی تھوڑا پاور رکھتے ہیں، تھوڑی چیزیں یہ بھی مشکلات ہماری حل کرتے ہیں۔ صرف ہی اور بھی کا جھگڑا تھا، صرف یہ مسئلہ تھا ان کا۔ وہ مشرک تھے، ملحد نہیں تھے۔ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہو اور ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہو کہ جی یہ ان کو بھی تھوڑے تھوڑے اختیارات اللہ نے دیے ہوں۔ اور وہاں کے جو مکہ کے جو مشرک تھے، ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہے، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ یہ چائنا کے لوگ ہیں، روس کے، یہ کوئی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں دہری کہتے ہیں، دہری ہے وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہے کہ کائنات میں اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے یہاں پہ۔ باقی یہ مکھی سے سوئی سے لے کر جہاز تک وہ خود وجود میں نہیں آ رہا، لیکن مکھی سے لے کر اونٹ تک ہر چیز خود بخود کائنات میں وجود میں آئی ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اب دیکھیں اس کو، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو، لکم تمہارے لیے، منہ شراب تمہارے لیے اس سے پینا ہے، تم صاف ستھرا پانی پیتے ہو، ومنہ شجر اور اسی سے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم جانور چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع اگاتا ہے تمہارے لیے اللہ اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتی کو، کھیتی باڑی اس کے ذریعے،
والزیتون اور زیتون کو، والنخیل کھجور، والاعناب انگور ان کے باغات، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی سوچتی ہو اس تخلیقی کائنات میں۔ وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کر دیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری اور ستارے بھی اسی کام میں لگے ہوئے، بامری اسی کا حکم پہ، ستارے بھی مسخر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس کے اندر نشانی ہے توحید کی، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے، تھوڑا غور کرو، تھوڑا عقل کرو۔ اما زرع لکم اور جو چیزیں پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، فی الارض زمین کے اندر، مختلفاً الوان اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، رنگت کے اعتبار سے بھی چیزیں مختلف کر دی ہیں تاکہ انسان یکسانیت کے شکار نہ، ہر چیز سبز ہوتی، ہر چیز سرخ ہوتی، ہر چیز پیلی ہوتی تو انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ذائقہ بھی الگ دے دیے، رنگت بھی الگ دی تاکہ یہ اس میں مزین ہو اس کے آنکھوں کے سامنے۔ ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرے۔ وہو الذی سخر البحر اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دی تمہارے لیے سمندر کو، دریاؤں کو، لتاکلوا منہ لحما طریا تاکہ تم کھاؤ اس سے، لحما طریا تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں، وتستخرجوا منہ حلیۃ اور تم نکالتے ہو اسے زیورات، تلبسونہا جس کو تم استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو، یعنی سمندروں سے زیورات یہ چیزیں آپ نکالتے ہو اور وہ اپنے استعمال کرتے ہو آپ، خام بال وغیرہ، سونا وغیرہ، ہیرے وغیرہ۔ وتری الفلک آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، جہازوں کو، مواخر فیہ پانی کو چیر کے جاتی ہیں اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، روزی کو۔ سمندروں کے ذریعے جو بحری جہاز آگے بھی جاتے ہیں اس سے روزگار کے ذرائع ہیں ملتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ پھر آپ زمین کو غور کریں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب بچھایا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے گہرے قسم کے، بھاری قسم کے پہاڑ رکھ دیے۔ ایک تو عربی میں عام پہاڑ جو جس کے نیچے جڑ مضبوط نہ ہو اس کو جبل کہتے ہیں، اور راسیہ وہ پہاڑ جس کی جڑیں زمین کے اندر تک گہری ہوں، بڑے مضبوط قسم کے پہاڑ، تو اس کو راسیہ، اس کی جمع رواسی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اللہ تعالیٰ نے بے حد مضبوط بھاری قسم کے پہاڑ زمین پہ رکھ دیے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ان تمید بکم تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہیں، آگے پیچھے ہلے نہیں، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ وَأَنْهَارًا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے نہریں پیدا کی، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، منزل مقصود تک پہنچو آگے۔ وَعَلَامَاتٍ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانی ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ذریعے تم لوگ رہنمائی بھی حاصل کرتے ہو۔ اس ساری تخلیق کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نچوڑ کے طور پر فرماتے ہیں افمن یخلق آیا وہ ذات جو سب کو پیدا کرتا ہے، جو ساری تخلیق کر رہا ہے، وہ ذات کمل لا یخلق یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ لا یخلق جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جو ایک کخ تک کوئی چیز تک پیدا نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ 14ویں سپارے میں یہ ذکر ہے، اور 17ویں سپارے میں کئی بار آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ سورہ انبیاء کے بعد جو اگلی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی جو آخری رکوع ہے اس میں ساری کائنات کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، آپ اسے بالکل کان فاستمعوا لہ کان کھول کے سنو اس کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنی ضروریات حاجات میں، ان سے تم مدد مانگتے ہو،
اپنی مشکلیں ان سے حل کرواتے ہو، کوئی بھی چیز تم کر رہے ہو، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو بھی پکار رہے ہو، من دون اللہ کا لفظ اتنا عام ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ آپ کسی فرشتے کو بلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی جن کو پکارو، کسی سورج چاند ستارے، کسی درخت پتھر لکڑی کو پکارو، سارے من دون اللہ میں داخل ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں، یہ سارے خدا جن کو تم پکارتے ہو، یہ ایک مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ سے جملہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی ان کے کھانوں کے اندر سے وہ آ کر بیٹھ جائے اور ایک ذرہ اپنے منہ میں لے لے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس میں تو اتنی پاور بھی نہیں ہے، اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ مکھی کے منہ سے وہ ذرہ تک چھڑا دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے عذاب میں جو بندہ گرفتار ہوگا تو یہ لوگ چھڑا لیں، جو مشکلات میں جو مشکلات سے اللہ کے جس نے پکڑ لی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا عذاب میں، یہ کہاں چھڑائیں گے کہ مکھی کے منہ سے وہ ذرہ نہیں چھڑا سکتے یہ لوگ، اللہ کی ذات سے یہ لوگ کسی کو چھڑا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہے قرآن پاک میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو دل کھول کے بیان سامنے رکھ دی کہ بھئی اب کوئی نصیحت حاصل کرے اس سے، کدھر جا رہے ہو، کہاں پر ٹکرے مار رہے ہیں کہ کوئی بندہ پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی لکڑی کو پوج رہا ہے، کوئی ادھر اللہ کی اس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، یہ بھی ہے آج کی جو آیت ہے، اس میں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جس کو تم پکارتے ہو وہ تو مردہ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ ایک تو ہم کہیں نا کہ بھئی ایک بندہ بت کو پوج رہا ہے، تو بت تو ویسے بھی انسان خود لکڑی کا، پتھر کا، چائنا کا بنا وہ سامنے اس کو رکھ دو، اس کو چمڑے کا بنا کے سامنے اس کو پوج رہا ہے۔ ایک تو وہ مورتی ہیں، ان کو کوئی لکڑی کو پوج رہا ہے، کوئی ان بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے۔ بات تو اس کی ہو ہی نہیں رہی، تو ہے ہی بے جان ہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے جن کو تم جاندار سمجھتے ہو، وہ انسان تھے، وہ فرشتے یا وہ جنات، جس کو آپ جاندار سمجھتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں جب جاؤں گا اس کے دربار پہ تو شاید یہ میری مشکلوں کو حل کر دے گا، جا کر اپنی مشکلات کو ان کے سامنے بیان کرتے ہو، اور وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنی زندگی کا شعور نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، وہ تو بالکل عاجز پڑے ہوئے ہیں، وہ جس حالت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت صرف اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں وہ لوگ۔ یا آپ جو ہے ان کے لیے دعا کر دو، یا ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دو، کوئی عمل آپ ان کے لیے بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ اس وقت تو وہ ایسی آزمائش میں گرفتار ہیں کہ وہاں سے سوائے اللہ کے اور کوئی چھٹکارا نہیں۔ جب تک ہماری زندگی ہے تو زندگی میں انسان گناہ کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، توبہ، یہ سب چیزوں کی انسان کو توفیق ہوتی رہتی ہے، اور جب توبہ کرے تو انسان کو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی موت آ گئی، اب وہ نامہ اعمال ختم، اب انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جتنا وہ روئے، چیخے، چلائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں کام نہیں ہوتا۔ جس قبر میں جو بندہ پڑا ہوا ہے جس حال میں، اس وقت زیادہ محتاج ہے کہ ہم خود اس کے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہ ہم اس سے مانگنا، الٹا مانگنا شروع کر دیں۔ جو ہم اس قبر والے سے مانگ رہے تو وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس قبر والے سے مانگو کہ جی میں نہیں آپ کو دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسے نہیں کہا۔ آپ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے بہترین انسانوں کے اندر انبیاء آئے ہیں۔ اس سے یعنی انبیاء سے زیادہ بہترین مخلوق اللہ اس کائنات میں نہیں تھی۔ اور انبیاء کس سے مانگتے رہے؟ انبیاء تو اللہ سے مانگتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ خود پیغمبر ہے، اس سے پہلے سابقہ پیغمبر گزرے ہیں، تو کوئی پیغمبر کسی قبر کی اوپر نہیں گیا، کسی پیغمبر کی قبر پہ کہ اللہ یہ آپ کو بڑا جو ہے عالی شان، آپ کا عظیم شان پیغمبر تھے، اس کی وجہ سے مجھے بخش دیں، یا اس کی وجہ سے مجھے بچے دے دیں، یا اس کی وجہ سے یہ میری مشکلات حل کر دیں۔ وہ اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اللہ سے براہ راست مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان مردوں کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر قرآن پاک میں
ہم پڑھ چکے ہیں 3 پارے کے اندر، اور آگے پڑھیں گے ہم 15 پارے میں۔ 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، ایک پیغمبر تھے، ایک اولیاء تھے۔ پیغمبر کو موت کے بعد اٹھایا، اولیاء کو سونے کے بعد اٹھایا، یعنی وہ سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کی تھی۔ ان دونوں کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سورہ آیت الکرسی کی بات ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بستی جو بالکل گھر پڑ چکی ہے، خاک آلود ہو چکی ہے، اللہ اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا آپ کو پریکٹیکل سمجھاؤں کس طرح زندہ کروں گا۔ مار دیا ان کو موت دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی۔ اب 100 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات، بارش ہیں، ہوائیں ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، ان کے لاشیں یوں پڑا ہوا ہے۔ وہ جو گدا ان کے ساتھ تھا، خود اللہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل مر کھپ گیا، اس کی جو ہے پرزے پرزے ہو گیا، وہ ہڈیاں بھی گل گئیں اس کی۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ اب کتنا عرصے آپ ٹھہرے تھے، آپ جو اگلی جہان میں چلے گئے تھے تو آپ کتنا عرصہ آپ کا وقت لگا ہے؟ اب پیغمبر ہے، نہ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ پیغمبر سوال و جواب میں جھوٹ بتا رہے ہیں، اور اس کی حقیقی صورتحال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، تو وہ کہتے ہیں میں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ 100 سال زمین میں گزر گئے۔ اگر ان کو حالات کا علم ہوتا، اگر ان کو پتہ چلتا، یہ آوازیں سن رہے ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، تو وہ بتا دیتے کہ بھئی جو ہے ایک لمبا عرصہ تک تو میں وہاں پہ تھا۔ کہا کہ نہیں، لبثت یوما او بعض یوم، اس سورج کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب میں جس وقت اللہ نے مجھے موت دی تو سورج یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو بس دن کا کچھ ایسا ہی گزرا ہے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ 100 سال گزر گئے، اس گدے کو دیکھو، آپ کے سامنے اس کی ہڈی جڑیں گی اور کیسے پیدا ہوگا۔ وہ تھے پیغمبر جنہوں نے کہا 100 سال گزر گئے، کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ اولیاء کرام کا حصہ جو ذکر ہے واقعہ کا، وہ آگے آ رہا ہے 15 پارے میں، سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں دی، ان کو صرف سلا دیا۔ تو پھر 309 سال بعد جب جگایا تو آپس میں ان کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ ہم سوئے ہوں گے۔ تو وہ پھر اسی سورج سے ہی اندازہ لگا رہے ہیں، وقت سے، گھڑیاں تو تھی نہیں، کہ بس دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنی سو سکتا ہے بندہ، 2 4 6 گھنٹے ہی سو سکتا ہے، اتنا ہی ہم سوئے ہوں گے۔ تو نہ تو اولیاء کو پیچھے کے حالات کا علم ہوا کہ ہمارے بعد کیا صورتحال چل رہی ہے، نہ تو پیغمبر کو اپنے بات کا علم ہوا کہ میرے بعد کیا صورتحال چلی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب پیچھے نظام چل رہا ہے، ان کی اولاد ہے، جائیداد ہے، وراثت ہے، پوری جو ہے وہ امت ہے ان کی، وہ دعائیں استغفار بھی ان کے لیے ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ جب نبی بھی آ کر بتا رہے کہ مجھے علم نہیں، اولیاء بھی بتا رہے کہ علم نہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ جی ہم جو اس قبر والے کو بتائیں گے وہ بالکل اس ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دے گا، تو وہ اس قبر کے اس کو خود ہماری حالات کا کخ پتہ نہیں ہے اس کو۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ما یشعرون ایان یبعثون، کہ ان کو علم ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ آگے 21ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ سنانا چاہتے ہو یہ سنتے ہی نہیں، وہ ٹنڈا ہی ختم کر دیے کہ سنانے کا، کہ وہ ہماری بات سنیں گے تو آگے نقل کریں گے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ مردے سن ہی نہیں رہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے اس میں۔ تو افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار کرو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت سورہ ابراہیم میں بھی پہلے گزری ہے، وہاں پر ادھر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے اوپر نعمتیں ہیں اس کو گننا شروع کرے، لکھنا شروع کرے تو وہ گن ہی نہیں سکتا، اتنی لا تعداد ہے۔ اور دوسرا اللہ فرما رہے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بے شمار نعمتوں کا ذکر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نعمت کو تم ایک نعمت سمجھتے ہو اس کو آپ گننا شروع کر دو پیچھے سے، تو آپ اس کو بھی نہیں گن سکو گے۔ اس ایک نعمت کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے پورے انعامات کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک نوالا جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں، کہ اس نوالے کے اوپر غور کریں، جو نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے پورا نظام کیسے چلایا ہے اس کو۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو
تو لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کہ انسان سے توحید میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو موت تک کا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی اللہ کے پاس آ جاؤ اللہ پھر آپ کو سینے سے لگا لیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتے ہیں ما تسرون جس کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا شدہ ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ ہی نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود بھی شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔